اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون۔ آج کی تراویح میں آپ نے سورہ یونس سنی اور سورہ ہود کا کچھ حصہ سنا۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں سورہ انفال اور توبہ میں کہ مکے کے وہ مسلمان جن کو قدم ٹکانے کے لیے جگہ نہیں تھی، وہ حاکم بن گئے، حکمران بن گئے۔ اب یہ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے کس کو کہاں رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو یہ دو سورتوں کے بعد یہ سورت ہے سورہ یونس۔ اس میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض، زمین میں شروع سے اللہ تعالیٰ حکمران بناتا ہے، پھر ان سے نکالتا ہے، پھر حکمران بناتا ہے، پھر ان سے چھینتا ہے، ایسا چلتا ہے۔ اب جعلناکم خلائف، تم کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے، لننظر، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیف تعملون، کہ تم کیسے کرتے ہو۔ اگر تم نے اچھا کیا، امن و امان کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ تم نے کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کے کلمے کو عام کیا تو یہ حکومت تمہارے پاس رہے گی۔ اور اگر تم نے بھی ایسا ہی کیا جیسے تم سے پہلے کے لوگ کیے، وہ بگڑ گئے اور انہوں نے غلطیاں شروع کر دی، تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان لوگوں کا انجام ہوگا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کس طرح دنیا میں وہ سامنے آتا ہے، سب دیکھتے ہیں، سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ یونس ایک پیغمبر کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے، ہر بستی میں بھیجے، اور ہر قوم اور ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ تو اس میں بعض پیغمبر بڑے اونچے مرتبے کے ہیں، بعض درمیانی درجے کے ہیں، بعض کا مرتبہ ذرا کم ہے۔ احادیث اور قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں، اور انبیاء کے بارے میں ایسا کہنا گستاخی سے کم نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام ذرا کم تھے پیغمبروں میں، اس لیے قرآن نے بار بار کہا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہا یونس کی طرح نہ ہو جاؤ، یونس کی طرح نہ ہو جاؤ، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے، آپ کی خاکساری اور انکساری دیکھیے کہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم لا تفضلونی علی یونس ابن متیٰ، فرمایا مجھے ہر بات بتانے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں۔ لیکن میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہا گیا اس لیے میں نے یہ بات بتا دی، لیکن تم سے میری یہ درخواست ہے کہ تم مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فوقیت مت دو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کیا تواضع ہے، کیا انکسار ہے، دیکھیے۔ تو اس صورت میں کئی باتیں ہیں بتانے کی، سرسری گزر جاؤں گا میں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مشرکین مکہ، ان کے دلوں میں اللہ کا ایمان تھا، اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، کئی معبودوں کو مشرک بنا لیتے تھے، اور وقت ضرورت فیشن کے طور پر وہ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب مصیبتوں میں گر جاتے، مبتلا ہو جاتے، اللہ واحد کو بلاتے دل کی گہرائیوں سے۔ بتایا اللہ تعالیٰ نے جب سمندر میں وہ گر جاتے، ہر طرف سے موجیں آ کے ان کو گھیر لیتی، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے بلاتے تھے۔ اب آپ ایک موازنہ کر کے دیکھیے کہ آج ہمارے درمیان، ہمارے مسلمانوں کی صفوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے اور اسلام کے بارے میں معلومات پختہ نہیں ہیں۔ وہ ایسا کرتے ہیں، عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، لیکن جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یا غوث یا علی اور کیا کیا بلاتے ہیں وہ دیکھیے۔ یعنی الٹا ہو گیا۔ مشرکین مکہ اللہ کو سخت ضرورت پر اللہ کو بلاتے تھے، جہاں سخت ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں معبودان باطلہ کو ہر جگہ، آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کعبۃ اللہ میں جب آ کر لبیک پڑھتے تھے تب بھی وہ یہی کہتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریک، کہتے تھے تیرا ایک شریک ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں ہے، یہ کہتے تھے۔ یہ ہوا
تو آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے، آج ہمارے ایمان میں کمزوری کیسی ہے کہ عام حالات میں ہم اچھے مسلمان لگتے ہیں، لیکن مصیبتوں اور آزمائشوں میں ہم غلط لوگوں کو بلانا شروع کرتے ہیں، غلط سہارے لیتے ہیں. یہ ایک بات ہے. اس کے بعد اس سورت میں ایک آیت یہ بھی ہے، فرعون کا عبرت ناک واقعہ ہے اسی سورت کے اندر. فرعون نے کیا کیا یہ سب جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں. بڑا ظالم حکمران تھا. معصوم بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ عیاشیوں کا موقع مل سکے، ان سے بچوں کو قتل کر دیتا تھا. اور اس کے مظالم بے حد و حساب تھے، ہزاروں کا لاکھوں کا قاتل تھا، وہ سب کچھ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا اس کو، نہیں، مقابلہ ہوا. قصہ مختصر، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ مقابلہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دوڑاتے ہوئے پیچھے گیا، دریا میں غرق کر دیا گیا اس کو. ایک موج آئی، اس کو غوطہ دے کر ڈبونے لگی، تو اس وقت اس کی آنکھیں کھلی. فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. کہا میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس کا کوئی معبود، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. بنو اسرائیل کا جو معبود ہے، موسیٰ کا جو معبود ہے، اس پر میں ایمان لاتا ہوں. تو کہا گیا آل آنا، وقت گزر گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، ایمان لانے کا وقت گزر گیا. جب آدمی ان آنکھوں سے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ ایمان نہیں لا سکتا، اس کا ایمان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے گا. ایسی باتیں ہیں اس میں، ایسے واقعات ہیں، عبرت کے واقعات ہیں. تو اس پر سورہ یونس ختم ہوتی ہے. بعد میں جو سورت شروع ہوتی ہے وہ سورہ ہود ہے، اس میں کئی پیغمبروں کا تذکرہ ہے. جب سورت ختم ہو جائے گی تو میں ان سب کو ملا کر بتاؤں گا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے. ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور کرے، اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، گھریلو، کاروبار کے، دوسرے شادی بیاہ کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا بہتر حل پیدا فرمائے. ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. زمین کی جتنی بھی آفتیں ہیں اور آسمان کی جتنی بھی بلائیں ہیں اور جتنی بھی بیماریاں اور وبائیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں 1 منٹ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا سماعت فرما لیجئے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسی مسجد میں اسی مہینے میں، یعنی رمضان کے مہینے میں، غالباً 2014 کا سال تھا، محلے کی ضرورتوں کو دیکھ کر جو پریشان تھے، غریب اور یتیم پریشان تھے، بیوائیں، ان کی مدد کے لیے ایک یہ بنایا گیا، ٹرسٹ بنایا گیا، ویلفیئر یونائٹڈ. تو اس میں دعوت میں ایسی اخلاص تھی اور جمع ہونے والے اتنے اللہ کے نیک بندے تھے کہ اس ایک مجلس میں چند منٹوں میں 7 لاکھ روپے جمع ہو. اس کے ذریعے یہ کام شروع ہو گیا. 3 بڑے کام ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو بیمار، جن کے پاس علاج کے لیے، دوا دارو کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اور دوسرے مسلمان بچے اور بچیاں، خاص کر جو یتیم بچے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے وظائف دیے جاتے ہیں. اور تیسرا بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ بیوائیں، بے سہارا جو ہیں، جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہیں، ان کی مدد کی جاتی ہے. ایسے بہت سارے اچھے کام اس سے کیے جاتے ہیں، اور بہت یہ کام، اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنی زکوٰۃ سے اور اپنی خیرات سے ایک بڑا حصہ اس کے حوالے کرنا چاہیے. یہ ایک درخواست ہے آپ کے سامنے، ایک اپیل ہے. بس شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.